یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم کیلنڈر میں 23 اکتوبر کے دن کو ذرا گہرائی سے دیکھ رہے ہیں، اور جو معلومات ہم استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ تر ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی صفحات سے لی گئی ہیں جو اسی تاریخ کے بارے میں ہیں۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ تاریخیں اور نام دہرا دیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ ان واقعات کی اہمیت کیا تھی۔ مطلب سیاسی فیصلے ہوں، جنگیں ہوں، یا پھر کلچر اور ٹیکنالوجی کی بات ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی سائنسی کامیابی سے۔ 1947 میں آج ہی کے دن طب کا نوبل انعام پہلی بار مشترکہ طور پر ایک میاں بیوی کو دیا گیا۔ اچھا، یہ تو واقعی خاص بات ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر کارل کوری اور ڈاکٹر گرٹی کوری۔ اوہ واہ، یہ تو میرے خیال میں نہ صرف سائنس میں ایک ساتھ کام کرنے کی، خاص طور پر میاں بیوی کے طور پر ایک زبردست مثال ہے، بلکہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف فرد واحد نہیں بناتے، ایسی ٹیمیں بھی بناتے ہیں۔ ان کی وہ کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم پر تحقیق بہت بنیادی تھی۔ بالکل۔ تو آئیے اب چلتے ہیں کچھ اہم سیاسی اور تاریخی واقعات کی طرف۔ 23 اکتوبر یہ دن کئی بار بڑی تبدیلیوں کا گواہ رہا ہے۔ مثلا 1989 میں ہنگری نے خود کو جمہوریہ قرار دیا۔ جی ہاں۔ اور کمیونزم دور وہاں ختم ہوا۔ یہ تو سر جنگ کے آخری دنوں میں بہت بڑا قدم تھا۔ یہ واقعی ایک تاریخی لمحہ تھا۔ یہ صرف ہنگری کے لیے نیا دور نہیں تھا، بلکہ اس نے پورے مشرقی یورپ میں جو تبدیلی کی لہر چل رہی تھی نا، اسے بہت تقویت دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے آپ دیکھیں عوام کی خواہش اور عالمی حالات مل کر نظام بدل دیتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، دلچسپ بات یہ کہ اسی ہنگری میں کئی دہائیاں پہلے 1956 میں آج ہی کے دن، او ہاں، 1956 والا واقعہ۔ جی، کمیونزم مخالف مظاہرین پر جب خفیہ پولیس نے فائرنگ کی تو ہنگری انقلاب بھڑک اٹھا تھا۔ ایک ہی تاریخ، ایک ہی ملک، مگر دو بالکل مختلف موڑ۔ ایک انقلاب کا آغاز، دوسرا ایک نظام کا خاتمہ۔ یہ تاریخ کا کتنا دلچسپ پہلو ہے نا، کہ ایک ہی دن مختلف نسلوں کے لیے بالکل الگ معنی رکھتا ہے۔ 1956 کا واقعہ تو سوویت یونین کے اثر کے خلاف مزاحمت کی ایک بڑی علامت بن گیا تھا۔ اگرچہ اسے دبا دیا گیا تھا، لیکن وہ آزادی کی خواہش زندہ رہی، جو آخرکار 1989 میں پوری ہوئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ جدوجہد اکثر نسلوں تک چلتی ہے۔ صحیح کہا۔ اب اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو 23 اکتوبر 1954 کا دن بھی اہم ہے۔ جی، جب گورنر جنرل غلام محمد نے ملک کی پہلی دستور ساز اسمبلی وہ تحلیل کر دی تھی۔ جی ہاں، ذرائع اسی واقعے کو پاکستان کی شروع کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت آپ کہہ لیں نازک موڑ بتاتے ہیں۔ اس قدم نے ملک میں جمہوری اداروں کی جو نشو و نما ہو رہی تھی اور اختیارات کی تقسیم کا جو معاملہ تھا، اس پر بڑے پیچیدہ سوالات کھڑے کر دیے تھے، اور ان کے اثرات پھر بعد کے سیاسی منظرنامے پر بھی نظر آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نئے ملکوں کو اپنا سیاسی نظام بنانے میں کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی دوران دنیا کے ایک اور کونے میں، ویتنام میں 1955 میں ایک اور بڑی سیاسی تبدیلی آئی۔ اچھا۔ وزیر اعظم تھے NGO ڈن جیم۔ انہوں نے ایک متنازعہ قسم کا ریفرنڈم کرایا اور سابق شہنشاہ باؤ دائی کو ہٹا کر جمہوریہ ویتنام یعنی جنوبی ویتنام کی بنیاد رکھی۔ اوہ، یہ تو ویتنام کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا۔ اس نے تو ملک کی تقسیم کو اور گہرا کر دیا۔ جی۔ اور پھر آنے والی دہائیوں میں جو لمبی تباہ کن جنگ ہوئی، اس کی بنیاد بھی اسی سے پڑی۔ یہ ریفرنڈم اور نئی ریاست کا بننا یہ سرد جنگ کے پس منظر میں بھی بہت اہم تھا، جہاں عالمی طاقتیں اپنے اپنے اتحادیوں کو سپورٹ کر رہی تھیں۔ ایک فیصلے نے پورے خطے کی قسمت بدل دی۔ تو یہ تو ہوئے کچھ اہم سیاسی واقعات۔ اب ذرا جنگ، ٹیکنالوجی اور معاشرے سے جڑے کچھ واقعات دیکھتے ہیں۔ بہت پیچھے چلتے ہیں، 42 قبل مسیح۔ اچھا۔ آج ہی کے دن مارک اینٹونی اور آکٹیوین نے جنگ فلپی کا دوسرا اور فیصلہ کن مارکا جیتا۔ انہوں نے بروٹس کی فوج کو شکست دی۔ وہی بروٹس جس نے سیزر کے قتل میں… جی بالکل۔ اور اس شکست کے بعد بروٹس نے خودکشی کر لی۔
یہ فتح صرف ایک جنگ کا اختتام نہیں تھی، یہ تو رومی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اس نے رومی جمہوریہ کے خاتمے اور پھر آکٹیوین، جو بعد میں آگسٹس کہلایا، اس کی قیادت میں رومی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی۔ یہ دکھاتا ہے کہ میدان جنگ کے فیصلے کیسے پوری تہذیب کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ پھر کئی صدیاں آگے آئیں، 1642 میں انگلینڈ میں بیٹل آف ایج ہل لڑی گئی۔ جی، انگریزی خانہ جنگی کی پہلی بڑی لڑائی۔ بالکل۔ وہ جنگ اگرچہ کسی واضح نتیجے کے بغیر ختم ہوئی، لیکن اس نے انگلینڈ کو کئی سال کے لیے ایک خونی تصادم میں دھکیل دیا۔ یہ بادشاہ اور پارلیمنٹ کے بیچ اختیارات کی جنگ کا اب کہہ لیں نقطۂ آغاز تھی۔ ایک ایسی جنگ جس نے انگلستان کی سیاسی اور سماجی ساخت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور اس کے اثرات آج بھی برطانوی جمہوریت کے ارتقاء میں نظر آتے ہیں۔ فوجی تاریخ میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے ٹیکنالوجی کا۔ 1911 میں اٹلی ترکی جنگ کے دوران جی، پہلی بار جنگی مقصد کے لیے ہوائی جہاز استعمال ہوا۔ مطلب ایک اطالوی پائلٹ نے دشمن کے ٹھکانوں کی فضائی نگرانی کی۔ یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا واقعہ لگتا ہے نا؟ لیکن یہ جنگی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس ایک پرواز نے فضائی طاقت کی جو صلاحیت تھی اسے دکھایا اور مستقبل کی جنگوں میں ہوا بازی کے اہم کردار کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے جنگ صرف زمین اور سمندر تک نہیں رہی۔ صحیح۔ اور دوسری جنگ عظیم کی بات کریں تو 1942 میں آج ہی کے دن اتحادی افواج نے شمالی افریقہ میں العالمین کی دوسری وہ فیصلہ کن جنگ شروع کی۔ العالمین بلا شبہ دوسری جنگ عظیم کے اہم ترین موڑوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ میں اتحادیوں کی فتح نے نہ صرف شمالی افریقہ میں محوری طاقتوں یعنی جرمنی اور اٹلی ان کی پیش قدمی روکی، بلکہ جنگ کا پانسا پلٹ دیا ہے نا؟ بالکل، بلکہ جنگ کا پانسا پلٹنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اسے اکثر جنگ کے خاتمے کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی، قیادت اور وسائل کے صحیح استعمال کی ایک بڑی مثال ہے۔ یہ تو جنگی محاذ کی باتیں ہوئیں، اب ذرا کچھ معاشرتی اور تکنیکی پہلو دیکھیں۔ 2001 میں آج ہی کے دن ایپل نے آئی پوڈ متعارف کرایا۔ واو، یہ تو جیسے کل کی بات لگتی ہے۔ ارے ہاں، اور اس کا اثر کتنا زیادہ تھا۔ آئی پوڈ نے صرف موسیقی سننے کا انداز ہی نہیں بدلا، وہ نعرہ تھا نا، 1000 گانے آپ کی جیب میں۔ جی جی۔ اس نے ایپل کو بھی صرف ایک کمپیوٹر کمپنی سے کئی آگے بڑھا کر کنزیومر الیکٹرانکس کا دیو بنا دیا۔ یہ ڈیجیٹل موسیقی کے انقلاب اور پرسنل گیجٹس کے دور کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ اچھا جی، اب کچھ ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو 23 اکتوبر کو پیدا ہوئیں۔ کھیلوں کی دنیا سے ایک نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، پیلے۔ اوہ، پیلے! برازیل کے لیجنڈری فٹ بالر 1940 میں آج ہی پیدا ہوئے۔ پیلے تو صرف ایک عظیم فٹ بالر نہیں تھے، وہ ایک عالمی ثقافتی آئیکن تھے۔ 3 ورلڈ کپ جیتے، 1000 سے زیادہ گول کیے، یہ سب تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے خوبصورت کھیل کو پوری دنیا میں مقبولیت کی نئی اونچائیوں تک پہنچایا۔ وہ نسل پرستی کے خلاف اور سماجی تبدیلی کے لیے بھی ایک آواز بنے۔ ان کا اثر کھیل کے میدان سے کہیں زیادہ تھا۔ بالکل۔ اردو ادب کے حوالے سے بھی یہ دن اہم ہے۔ 1923 میں لکھنؤ میں نامور ادیب، نقاد، خاکہ نگار اور استاد ڈاکٹر اسلم فرخی پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب، ان کی اردو ادب، خاص طور پر تحقیق، تنقید اور خاکہ نگاری کے شعبوں میں خدمات تو بھلائی نہیں جا سکتی۔ ان کے لکھے ہوئے خاکے، جن میں انہوں نے شخصیات کو جیسے زندہ کر دیا، وہ اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور وہ ایک بہترین استاد بھی تھے جنہوں نے کئی نسلوں کی رہنمائی کی۔ ایک اور دلچسپ شخصیت ہیں امریکی مصنف مائیکل کرائٹن، 1942 میں پیدا ہوئے، جنہوں نے جوریسک پارک اور ویسٹ ورلڈ جیسی کہانیاں لکھیں۔ کرائٹن کی خاصیت یہی تھی کہ وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور سنسنی خیزی کو بڑی مہارت سے ملاتے تھے۔ ان کے ناول اکثر ٹیکنالوجی کے جو ممکنہ خطرات ہیں اور اخلاقی سوالات ان کو چھیڑتے تھے، جو آج بھی بہت متعلقہ ہیں۔ صحیح۔ جوریسک پارک نے تو جیسے پاپ کلچر میں سائنس فکشن کی ایک نئی لہر پیدا کر دی تھی کہ دور کے ایک مقبول اداکار کینیڈین امریکی ریان رینالڈس، ریان رینالڈس، وہ بھی 1976 میں آج ہی پیدا ہوئے۔ ریان رینالڈس اپنی وہ مزاحیہ ٹائمنگ اور خاص طور پر ڈیڈ پول جیسے کرداروں کے لیے جانے جاتے ہیں۔
لیکن وہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہیں۔ ان کی مقبولیت صرف اداکاری نہیں، ان کی شخصیت اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہے۔ اب ذرا ان شخصیات کی بات کرتے ہیں جو 23 اکتوبر کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اردو ادب کے لیے یہ دن ایک بڑے مزاح نگار کی جدائی کا دن بھی ہے۔ 1999 میں کرنل محمد خان کا انتقال راولپنڈی میں ہوا۔ آفو، کرنل محمد خان صاحب، ان کا نام آتے ہی ذہن میں بھجنگ آمد آ جاتی ہے۔ بالکل۔ ان کا جو فوجی زندگی کے تجربات کو مزاحیہ انداز میں بیان کرنے کا طریقہ تھا وہ منفرد تھا۔ وہ ان چند مزاح نگاروں میں سے ہیں جن کا کام سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے اور ہنساتا بھی ہے۔ ان کا انداز آج بھی بالکل تازہ ہے۔ پاکستان کی سیاست کی ایک اہم شخصیت بیگم نصرت بھٹو 2011 میں آج ہی کے دن انتقال کر گئیں۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ تھیں اور خود بھی پارٹی کی چیئرپرسن رہیں۔ جی، بیگم نصرت بھٹو نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے کئی اہم دور دیکھے اور ان میں آپ کہہ لیں فعال کردار ادا کیا۔ خاص طور پر مشکل سیاسی حالات میں انہوں نے پارٹی کو اکٹھا رکھنے اور جمہوری جدوجہد میں حصہ لیا۔ ان کی زندگی سیاسی اتار چڑھاؤ اور ذاتی دکھوں سے بھری تھی جو انہیں پاکستانی سیاست کی ایک پیچیدہ اور نمایاں شخصیت بناتی ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں 2023 میں کرکٹ کی دنیا نے ایک لیجنڈ کو کھو دیا۔ بھارت کے سابق کپتان اور بہت ہی زبردست اسپنر بشن سنگھ بیدی صاحب 77 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ بیدی صاحب صرف ایک کامیاب اسپنر نہیں تھے، وہ کھیل کے اصولوں اور اس کی روح کے بڑے حامی تھے۔ ان کا بالنگ ایکشن تو دیکھنے والا تھا اور وہ ہمیشہ بڑی بے باکی سے اپنی رائے دیتے تھے۔ وہ بھارتی کرکٹ کے اس سنہری دور کا حصہ تھے جس نے ملک میں کرکٹ کو جنون بنایا۔ ان کی کمی واقعی کرکٹ کے حلقوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو دیکھیں، 23 اکتوبر واقعی تاریخ میں ایک بہت مصروف، ایک بھرپور دن نظر آتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم نے دیکھا کہ یہ دن کیسا رہا، کہیں جمہوریت کی طرف قدم بڑھے جیسے ہنگری میں، تو کہیں پرانے نظام کو چیلنج کیا گیا جیسے اسی ہنگری میں دہائیوں پہلے، کہیں جنگوں کے فیصلے ہوئے جیسے فلپی اور ایل عالمین میں، صحیح۔ تو کہیں ٹیکنالوجی نے مستقبل کی جھلک دکھائی جیسے پہلی فضائی نگرانی یا آئی پوڈ کی آمد، اور پھر پیلے جیسی شخصیات کی پیدائش اور کرنل محمد خان جیسی ہستیوں کی وفات۔ یہ سب مل کر دکھاتا ہے کہ تاریخ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، یہ مختلف واقعات، نظریات اور افراد کے ٹکراؤ اور ملاپ سے بنتی ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ جائزہ رہا اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 23 اکتوبر کو کئی اہم آغاز بھی ہوئے اور اختتام بھی۔ ہنگری میں تبدیلی، ویتنام میں نئی ریاست، ایل عالمین جنگ کا آغاز، آئی پوڈ کا اجرا، پیلے کی پیدائش، بیدی کی وفات۔ جی، کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ اتنے سارے اہم واقعات ایک ہی تاریخ سے جڑ گئے، یا کیا تاریخ میں واقعی کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو تبدیلی کے لیے زیادہ آپ کہیں موزوں ہوتے ہیں، ایک طرح کے تاریخی چوراہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا کیلنڈر کی تاریخیں خود کوئی معنی رکھتی ہیں، یا یہ ہم انسان ہیں جو ماضی کے ان گنت واقعات میں سے کچھ کو چن کر انہیں خاص بنا دیتے ہیں، ان میں کوئی ربط تلاش کرتے ہیں؟ شاید تاریخ کو سمجھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم واقعات کے ساتھ ساتھ ان سے جڑے معنی اور اتفاقات پر بھی غور کریں۔ اس دلچسپ گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔